Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmoud International High School, Akula. How are you students? I hope you are very well. So today we are starting remaining lesson number 3 حرکات. اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حرکات میں زبر یہ دیکھ چکے ہیں. آج ہم زیر اور پیش استعمال کریں گے. چلیے زیر کی اور. اس میں آپ کو زبر جب ہم نے حرف پر استعمال کیے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے حرفوں کی آواز میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہوا ہوگا کہ زبر لگانے سے حرف کی آواز آگے کی اور کھینچی جاتی ہے. اب ہم زیر استعمال کریں گے، آپ دھیان دیں. زیر الف زیر ای، بے زیر بی، اس طریقے سے. لیکن اردو میں ہجے نہیں کرتے ہیں زیادہ تر، وہ عربی میں ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم کو زبر زیر اور پیش کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور اس سے لفظ میں کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے یہ آپ کو جاننا ہے. تو چلیے، ای، بی، پی، تی، ٹی، سی، جی، چی، حی، خی، دی، ڈی، زی، ری، ڑی، زی، زی، یہ بھی زی ہے. حالانکہ سا اس کا آواز آتی ہے، لیکن جب اس کو ہم کسی لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی آواز بھی بدل جائے گی، زی. کیونکہ وہاں ہم نے زبر لگائے تھے تو وہاں زا اور زیر لگائے تو زی. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی سے زالہ باری لفظ استعمال ہوتا ہے. زالہ باری آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگلا سی، شی، سی، زی، تی، زی، عی، غی، فی، قی، کی، گی، لی، می، نی، وی، ہی، ہی، ای، 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 اس طریقے سے. تو آپ نے یہ دو چیزیں ابھی جب دیکھا ہے کہ زبر اور زیر، اب یہ دونوں میں آپ نے فرق جانا ہوگا کہ زبر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی آواز آگے کی اور جاتی ہے، اور زیر استعمال کرنے پہ اس کی آواز پیچھے کی اور آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے پیش. پیش میں آپ کے ہونٹوں کی جو بناوٹ رہے گی وہ گول ہو جائے گی. یعنی آپ جب اس کو استعمال کریں گے حروف میں تو آپ کے ہونٹ گول، اس کی گولائی بنے گی. اب وہ کیسے بنتی ہے چلیے ہم پریکٹس کرتے ہیں. پیش، الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش پو، اس طریقے سے. لیکن ہم کو ہجے نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ ہم کو پڑھنا رہے گا. او، بو، پو، تو، ٹو، سو، جو، چو، حو، خو، ڈو، ڈو، زو، رو، ڑو، زو، زو، سو، شو، سو، زو، تو، زو، عو، گو، فو، قو، کو، گو، لو، مو، نو، او، ہو، ہو، او، او، اس طریقے سے. تو یہاں ہم نے زبر، زیر اور پیش کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے جان لیا ہے. تو پیارے بچوں، آپ اس کی اچھی طریقے سے مشق کیجئے. ٹھیک ہے، اور ایک بات دھیان میں رکھیے کہ یہ آپ کو تینوں چیزیں یاد رکھنی ہے، زبر، زیر اور پیش. ٹھیک ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے اس کی مشق بھی ہم کو کرنی ہے. چلیے ہم آپ کو زبر استعمال کر کے دکھاتے ہیں ان حروفوں میں کہ کس طریقے سے آپ کو زبر استعمال کرنا ہے. آپ کا سوال ہے زبر، زیر اور پیش کی مشق کریں، ان حروف پر زبر لگائیں. دیکھیے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، زال دیا ہے. اب اس پر صرف آپ کو کیا زبر لگانا ہے اس طریقے سے. آ، با، پا، تا، ٹا، سا، جا، چا، حا، خا، دا، ڈا، زا. تو اس طریقے سے اس کی آواز بھی بدل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو زبر لگائے ہیں. آگے ہے
اب ہے ان حروف پر زیر لگائیں. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو اور مشق کرنی ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ زبر، زیر اور پیش کسے کہتے ہیں اور ان کے لگانے سے حرف میں کس طریقے سے تبدیلیاں آتی ہیں. ابھی ایک بچے کو ہم کہیں گے کہ چلیے ادھر آئیے، آپ حروف تہجی پڑھ کر سنائیے، تو وہ سیدھا سیدھا آپ کو علی بے نا پے، علی بے تے پے جیم ہے خے، اس طریقے سے وہ پڑھ کر سنائے گا. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ان حروف کو اگر آپ زبر لگائیے یا زیر لگائیے یا پیش لگائیے تو وہ پھر علی بے پے اس طریقے سے اس کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ ان کی آوازیں بدل جائے گی. اب دیکھیے یہاں پہ رے ڑے زے سے سین شین صاد زواد توئیں زوئیں عین غین فے دیا گیا ہے. تب دیکھیے یہاں پہ زیر لگانے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی آواز کس طریقے سے رہے گی؟ ری، ڑی، زی، زی، سی، شی، سی، زوی، تی، زی، عی، غی، فی، اس طریقے سے. اب ہم نے اس کو فے پڑھا نہیں بلکہ فی. کیوں کہ آپ دھیان دیجئے کہ کس طریقے سے زیر لگانے سے حرف کی آوازیں بدل جاتی. اب ہم کو لگانا ہے پیش. ٹھیک ہے، ان حرف پر پیش لگائیں. اب ہے یہاں پر جو حرف ہیں قاف ہے، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمے، حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس طریقے سے. لیکن اب یہاں پر ہم کو کیا لگانا ہے؟ پیش لگانا ہے. تو آواز کیسے آئیں گی؟ قو، کو، گو، اس طریقے سے تھوڑا سا پیش صحیح بنائیں. کو، کو، گو، لو، مو، نو، وو، ہو، ہو، او، 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 اس طریقے سے. تو ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تینوں جو آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ زبر، زیر، پیش، اس کی ہم نے ساتھ ہی ساتھ مشق بھی کیے ہیں. آپ بھی مشق کیجئے اپنے ٹیکسٹ بکس میں، اپنی نوٹ بک میں، اور اپنا خیال رکھیے. زیادہ تر آپ پڑھنے پر زور دیں. جن بچوں کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ دل لگائیں، کیونکہ جو بچہ کانفیڈنس سے یا کانفیڈنٹلی زیادہ پڑھنے میں دھیان دیتا ہے وہی بچہ آگے پڑھتا ہے. اور جو بچہ کسی بھی طریقے سے بہانے بناتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی اور وجہ بتاتا ہے، اس کا مطلب وہ لیزی ہی ہے. تو اس بچے کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں دے گا تو جو اچھے بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہوگا. تو خاص کر وہ بھی بچے دھیان دیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. دھیان رکھیں، صحت پر دھیان رکھیں، تاکہ جتنی اچھی صحت رہے گی اتنا ہی آپ کا من پڑھنے میں لگے گا. اور اگر آپ کمزور رہو گے، بیمار رہو گے تو کیا ہوگا؟ پڑھنے میں بھی آپ کا دھیان زیادہ نہیں لگے گا اور آپ پریشان رہو گے. تو اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.